اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. گھر میں بھی اخلاق کی کچھ حدود ہونی چاہیے. میں مانتا ہوں کہ آج کل گھر میں بد اخلاقی کا ریشو زیادہ ہے, لیکن کچھ گھر ایسے ہیں جن میں اخلاق کچھ اتنے زیادہ, اخلاق سے وہ اردو والے اخلاق اتنے زیادہ ہیں کہ گھر کنٹرول سے باہر. بچوں کا پتہ نہیں کدھر بیٹھ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. ابا سختی کرتے ہی نہیں ہیں بچے پر, نہ پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو, کہاں. بھائی بچے ہیں, ابھی بچے ہیں, ایکچولی خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بچہ اپنے باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, ماں سے بدتمیزی کر, بچہ ہے تو بھائی بچہ اللہ نے اسی وجہ سے تو انڈیپینڈنٹ نہیں رکھا, آپ کے ماتحت بنائے کہ بچہ ہے تو آپ سیدھا کرو گے اس کو. صحیح ہے نا. بڑا ہوتا تو آپ کے گھر میں تھوڑی رہتا, اپنا گھر بسا کے رہ رہا ہوتا. بچہ ہے تو آپ کی کسٹڈی میں, کا مطلب آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے. وہ کوئی غلطی کرے گا تو اس سے سوال نہیں ہوگا, سوال آپ سے ہوگا. بچہ گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگ رہا ہے, اس کو پکڑو. صحیح ہے نا. بیٹا کیا کر رہے ہو, نہیں ہے نا تو وہ اور کچھ بہت کچھ کرے گا پھر جا کے. شرارتیں تو کرتے ہیں بچے, میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو پٹاخ پٹاخ کر کے ماریں, غصہ کریں, یہ تو آپ کے بد اخلاق ہونے کی دلیل ہوگی, لیکن تنبیہ ضرور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے محبت سے نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اب بولو بھائی, اب یہ نہیں کہ اخلاق سے کوئی بات نہیں, پڑھ لے گا نہیں بھائی, اب گن پوائنٹ پہ پڑھوانا ہے اس کو. اٹھو شاباش اٹھو, کیوں سو رہے بھائی, تو عادت نہیں ڈالی, وہ نہیں پڑھے گا نماز. تو یہ تو ایک نماز کی مثال دی گئی ہے. ساری عادتیں 10 سال میں سختی شروع. 7 سال میں بچہ بدتمیزی کر رہا ہے محبت سے, بیٹا نہیں, بیٹا 10 سال کے بعد بھی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتا, باپ کی ذمہ داری ہے کان پکڑے اس کے. بھائی آرام سے بات کرو, گھر میں چیخو چلاؤ, بات کرنی ہے تمیز سے. یہ گدھوں کا گھر نہیں ہے, یہ نا, یہ یہاں گدھے نہیں بستے جو چیختے ہیں, آرام سے. آج کل گھر میں تمیز کیا ہے, شارٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. بچوں کو دیکھو ایسے 2 فٹ اچھل کے چیخ رہے ہوتے ہیں. قرآن تو کہہ رہے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. کیوں؟ چیختا بہت ہے. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, یاد رکھو, اسٹائل برا ہوتا ہے. گدھا جب بولتا ہے تو بات صحیح کر رہا ہوتا ہے. بھائی اس کو بھوک لگ رہی ہے تو ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے, یار کھانا دو یار, کیا مذاق ہے. صحیح ہے نا. پیاس لگ رہی ہے تو ڈھینچو ڈھینچو کر رہا ہے, مطلب پانی دو. لوڈ زیادہ ڈال دیا اس کو, ڈھینچو ڈھینچو, یار تھوڑا سا تو بیلنس, کچھ سریا اتارو. باتیں بالکل صحیح ہوتی ہیں لیکن اسٹائل صحیح, بھائی آرام سے کر لو یار. گھوڑا ہنہناتا ہے خوشی میں یا کچھ بولتا ہے, بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے, بھائی ٹھیک ہے. گدھے کو آپ پوری آواز پہلے کھینچے گا اندر ہے بھائی, کام معمولی سا ہے لیکن اس کو بتانے کے لیے پہلے پوری آواز پھیپڑوں میں بھرے گا فل اسپیڈ کے ساتھ, پھر بولے گا, پھر بریکیں نہیں ہیں, بولتا جائے گا بولتا جائے گا بولتا جائے گا. یہی آج اولاد کر رہی ہے ماں باپ کے ساتھ, بیوی کر رہی ہے شوہر کے ساتھ, شوہر کر رہا ہے بیوی کے ساتھ. تمیز سے بات نہیں ہوتی, جو کہیں گے چیخ کے چلا کے. تو یہ کیا ہے, یہ اس لیے کہ بچپن میں جب کنٹرول کرنے کی عمر تھی اس وقت ماں باپ نے کنٹرول نہیں کیا, یا کنٹرول تو کیا لیکن خود ان کے سامنے چیختے چلاتے رہتے ہیں. عورت اپنے شوہر کے سامنے کہتی کیا ہے, تمیز نہیں ہے, میں مجھے روٹی نہیں مل رہی اس گھر میں, مجھے آرام سے بولو. بھائی نہیں, چیخ رہی ہے بیٹی کے سامنے, تو اب بیٹی کو جب وہ سمجھائے گی بیٹا آرام سے بات کرو, تو کرے گی وہ؟ بولو نا بھائی, کرے گی؟ نہیں کرے گی. وہ کہے گی آرام سے بات ہو رہی تو آپ کیوں چیخ رہی تھی اس دن. باپ جب اپنے ابا کے سامنے یا بیگم کے سامنے یا ویسے ہی کہیں چیخ رہا ہے, وہ پورے گلے پھاڑ پھاڑ کے بات کر رہا ہے, پھر وہ جب بیٹے سے کہے گا بیٹا تمیز سے بات کیا کرو, گدھوں کی طرح چیخنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, تو بچہ ادب میں ہو سکتا ہے کہے گا تو کچھ نہیں آپ کو, لیکن دل میں سوچے گا کہ یار یہ گدھوں کی طرح چیخنا صرف میرے لیے حرام ہے یا آپ کے لیے بھی حرام ہے. بولو نا بھائی کیا ہو گیا. تو میں بچوں سے تو کہتا ہوں ابا چیخ رہے ہیں ان کو چیخنے دو, آپ سے ابا کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, لیکن خود بہرحال اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اور والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کو کیا کریں. چلو میں کہتا ہوں خود چیخ رہے ہیں تو اولاد کو بتا دیں ہم چیخ رہے ہیں, ہمیں نے کہیں سے فتویٰ لیا ہوا ہے اپنے لیے, مگر تمہیں چیخنے کی اجازت نہیں ہے, ہم تمہیں سیدھے لے کے چلیں گے. اب ابا اگر چھٹا لگاتے ہیں تو یہ تھوڑی کہ بچے کو بھی لگانے دیں. ابا کہیں یار میری عادت پڑ گئی, جو بھی ہے بیٹا تجھے نہیں پینے. تو باپ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے میرے اندر اگر کوئی برائی ہے تو میں تیرے اندر پیدا ہونے نہیں دوں گا. وہ تو اخلاق میں بھائی بس آخری بات,
کہ بیلنس رکھنا ہے, کبھی کبھار سختی بھی کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں, اپنے اصول اور ضابطے ہیں, اتنا اسٹرک نہ ہو جائیں کہ آپ کو لگے کوئی یہ آرمی میں ٹریننگ کر رہا ہے, یہاں بیٹھ کے گھر کے اندر ٹریننگ سینٹر بنا دیا, لیکن اتنا ڈھیلے بھی نہیں پڑ جاؤ کہ نہ کوئی سونے کی ترتیب, نہ کوئی جاگنے کی ترتیب, نہ کوئی کھانے کی ترتیب, نہ کوئی پرہیز کی ترتیب, جو مرضی پکا کے کھلا رہا ہے, صحیح ہے نا, محبت میں کیا کر رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں کہ جی ناراض نہ ہو جائیں, فلاں ناراض نہ ہو جائے, فلاں ناراض نہ ہو جائے, اور مجرموں کو چھوڑا بھی جا رہا ہے, معاف بھی کیا جا رہا ہے. فلاں نے چوری کر لی تو کوئی بات نہیں, چوری ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے, اخلاق سے سکھائیں گے, 1-2 دفعہ اخلاق ہے, اس کے بعد. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.